ابو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی تھی یاد ہے آپ کو کہ نعم الوکیل جو ہے یہ انشاء ہے اور وہ حسبی جو ہے یہ خبر ہے، تو انشاء کا عطف تو خبر کے اوپر جائز نہیں ہے اور حسبی کے اوپر بھی نہیں کر سکتے ہو بمعنی تضمنی یحسبنی، کیونکہ پھر وہی اعتراض ہے۔ تو یہ جو علامہ تفتازانی نے اپنی بعض کتابوں میں یہ بات کی تھی، علامہ خیالی نے اس کا ایک رد کر دیا، یاد ہے کل کے سبق میں، کہ ہو سکتا ہے کہ جملہ اولا جو ہے وہ بھی کیا ہو، وہ بھی انشاء ہو، اس کو بھی انشاء بنایا جا سکتا ہے کہ وہ حسبی سے انشاء توکل مراد ہو، تو انشاء کا عطف انشاء پر ہو۔ ایک رد تو گویا کہ علامہ خیالی نے یہ کر دیا، لیکن یہ تو رد نہیں ہے بلکہ یہ تعویل ہے، تعویل ہے کہ یعنی گویا کہ اس قول میں علامہ خیالی نے یہ تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے انشاء کا عطف خبر پر نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پہلا والا بھی انشاء ہے، تو انشاء کا عطف انشاء کے اوپر تو جائز ہے نا۔ اس پہلے والے رد کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ چلو بات تمہاری ٹھیک ہے کہ انشاء کا عطف ہو خبر پر نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پہلے والا بھی خبر نہیں ہے، وہ بھی انشاء ہے، تو انشاء کا عطف انشاء پر تو تم مانتے ہو نا، تو ٹھیک ہے۔ یہ اس تعویل کے اوپر یہ پہلے والے جو کل تم نے پڑھا ہے وَيَرِدُ عَلَيْهِ، اس کا دار و مدار اس طریقے سے اس تعویل پر ہے کہ پہلے جملے میں تعویل کرتے ہیں۔ وَأَيْضًا، ایک اور تعویل کرتے ہیں علامہ خیالی، کہتے ہیں بھائی یہ عطف جائز ہے، بات تمہاری وہی ٹھیک ہے، اس کی بنیاد بھی وہی ہے کہ انشاء کا عطف جو ہے وہ خبر پر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن اس کلام میں عطف جائز ہے، وہو حسبی ونعم الوکیل، یہ نعم الوکیل کا جو عطف ہے حسبی کے اوپر وہو حسبی پر جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہ یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ انشاء کا عطف ہے خبر پر، بلکہ یہ قصے کا عطف ہے قصے پر، عطف القصۃ علی القصۃ، عطف القصہ علی القصہ اس کو کہتے ہیں کہ متعدد جملے ہوں، دو یا دو سے زیادہ، اور ان متعدد جملوں کا تعلق ایک مقصود اور ایک غرض سے ہو، یعنی وہ تمام جملے جتنے بھی ہیں وہ تمام جملے اس بات میں مشترک ہوں کہ ان تمام جملوں سے غرض ایک، مقصود ایک، اور دو چار جملے ہوں
وہ مشترک ہیں کس بات میں کہ ان سے بھی غرض ایک ہے، مقصود ایک ہے، اور ان دو غرضین میں مناسبت ہے۔ جملوں کو چھوڑو، جملے انشائیہ ہیں کہ جملے خبریہ ہیں، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے اس بات میں۔ چند جملے ہیں ایک غرض سے ان کا تعلق ہے، چند جملے ہیں دوسرے غرض سے ان کا تعلق ہے، اور ان دو غرضوں کا پھر آپس میں مناسبت ہے۔ تو وہ جو دو اغراض کے درمیان میں مناسبت ہے، اس مناسبت کی وجہ سے ان چند جملوں کا تعلق ان دوسرے چند جملوں کے اوپر عطف ڈال دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عطف القصتی علی القصہ۔ تو علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ عطف القصتی علی القصتی جائز ہے کہ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ جو ہو اس کا عطف ہو کس پر، وہ ہوا حسبی پر، اور یہ عطف القصہ علی القصہ ہو۔ یہ ایک تعویل انہوں نے، اب اس میں قصۃ القصہ میں تو لحاظ اس کا نہیں ہوتا کہ وہ جو جملے ہیں وہ اخباریے ہیں کہ انشائیے ہیں، اور یہ انشائیے ہیں کہ اخباریے ہیں، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ اس میں تو لحاظ غرضین کا ہوتا ہے۔ تو غرضین میں مناسبت ہو تو ٹھیک ہے، پھر آئی سمجھ میں، پھر عطف ڈال دیتے ہیں۔ تو علامہ خیالی نے فرمایا کہ یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نعم الوکیل جو ہے اس کا عطف ہو کس پر، لیکن وہ کون سا عطف ہو، عطف القصۃ علی القصہ۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے وہ ایضاً یجوز ان یعتبر عطف القصۃ علی القصۃ بدون ملاحظۃ الاخباریۃ والانشائیۃ، کیونکہ عطف القصہ علی القصہ میں تو اخباریت انشائیت کا لحاظ نہیں ہوتا، وہ تو غرضین سے ان کا تعلق ہے۔ یہ تو علامہ خیالی نے گویا کہ ایک اور تعویل کر دی کہ ٹھیک ہے یار، مانتے ہیں تمہاری بات کہ انشاء کا عطف اخبار کے اوپر جائز نہیں ہے، لیکن یہاں وہ سوال نہیں پیدا ہوتا، یہاں انشاء اور اخبار ہے ہی نہیں، انشائیت اور اخباریت کا یہاں لحاظ ہی نہیں ہے۔ یہاں جس چیز کا لحاظ ہے وہ اغراض کا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ یہ انہوں نے گویا کہ تو اس رد بھی نہیں بلکہ اس تعویل کا دار و مدار بھی کس پر ہے، علامہ تفتزانی کی بات کو تسلیم کر کے کہ ٹھیک ہے انشاء کا عطف جو ہے خبر پر جائز نہیں ہے، مانتے، لیکن یہاں تو وہ انشاء اور خبر ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ دوسری تعویل علامہ خیالی نے کر دی ہے کہ یہ اعلیٰ سبیل تسلیم قول الشارع۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب اس پر اعتراض ہوتا ہے، یہ جو تعویل انہوں نے کر دی ہے نا علامہ خیالی نے کہ بھائی ابھی تم نے خود تفسیر کر دی ہے عطف القصہ علی القصہ، کیا عطف القصہ علی القصہ کیا ہوتا ہے؟ دو چار جملے ہیں، ایک غرض سے متعلقہ ہیں، دو چار اور ہیں دوسری غرض سے متعلقہ ہیں، تو یہاں تو ایک ایک جملہ، یہاں تو جملوں میں تعدد ہے ہی نہیں، تو یہاں عطف القصہ علی القصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے اس کو عطف القصہ علی القصہ خیالی نے کیسے کہہ دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عطف القصہ علی القصہ کی عام مشہور تعریف تو یہی ہے، مشہور اور عام تعریف تو یہی ہے، لیکن ایک تعریف اور بھی
عطف القصہ علی القصہ کی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی عطف القصہ علی القصہ ہے کہ ایک جملے کا مضمون ایک جملے کے مضمون کا لحاظ کیا جائے، جملے کی اخباریت، انشائیت، اسمیہ، فعلیہ، اس کا کوئی لحاظ نہ ہو، جملہ کیا ہے، لیکن جملے کا حاصل اور جملے کا جو مضمون ہے، جملے سے جو مقصود ہے، یعنی وہ غرض ہے، سمجھ میں آئیے، تو اس حاصل جملہ کا عطف ہو دوسرے حاصل جملہ پر، تو اس معنی میں گویا کہ یہ معنی عام ہے، عطف القصہ علی القصہ جو ہے یہ عام ہے، یہ ایک جملے کو بھی شامل ہے، کئیوں کو بھی شامل ہے، سمجھ میں آ گئی ہے۔ لہٰذا علامہ خیالی نے جو یہاں پر عطف القصہ علی القصہ بنایا، یہ اس معنی میں بنایا، آئی سمجھ میں، کہ بھئی ایک جملے کا مضمون جو ہے اس کا عطف ڈال دیا جائے دوسرے جملے کے مضمون کے اوپر، اور وہاں پر انشائیت اور اخباریت کا کوئی لحاظ نہیں، آئی سمجھ میں۔ یہ تو علامہ خیالی نے دو تعویلات کر دی ہیں، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلِ میں، تو عطف جائز کرنے کے لیے وَرَدَّهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ أَيْضًا، اصل میں ہوا یہ ہے کہ علامہ تفتازانی نے تلخیص کی، گویا کہ شرح لکھی، اوپر سے میر سید سند آ گئے، تو میر سید سند جو ہے یہ تقریباً علامہ تفتازانی کے پیچھے پڑے ہوئے، جہاں علامہ تفتازانی نے کوئی شرح لکھی ہے تو میر سید نے اسی کتاب پر حاشیہ لکھا، جہاں کہیں تفتازانی نے حاشیہ لکھا ہے میر سید نے وہاں شرح لکھی، اس طرح چلتے ہیں، اکثر کتابوں کا یہی حال ہے۔ تو پھر جگہ جگہ میر سید نے علامہ تفتازانی کا رد کیا ہے، بعض امور میں، بعض میں تائید کیے لیکن بعض میں رد کیا، تو یہاں پر بھی علامہ تفتازانی کے بعد جب میر سید آئے تو تفتازانی صاحب نے تو یہ بات کی تھی، یہ جو پہلے گزری، کہ بھئی یہ تو انشاء کا عطف ہے، خبر پر یہ تو جائز نہیں، سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو میر سید شریف جب آئے انہوں نے کہا بھائی یہ کوئی ضرور ہے کہ دوسرا جملہ جو ہے وہ یقینی طور پر انشاء ہو، نہیں، دوسرے جملے میں بھی تعویل ہو سکتی ہے، نعم الوکیل جو ہے ضرور نہیں ہے کہ وہ انشائیہ ہے، ٹھیک ہے آپ کو اس کی شکل چونکہ افعال مدح یہ انشاءات میں سے ہے تو اس کے اول میں فعل مدح ہے، تو آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کہ دیکھو قاعدہ یہ ہے کہ یہ نعم الوکیل جو ہے اس کے لیے
مخصوص بالمدح کو تو نکالنا پڑے گا، وہ تو محذوف ہے۔ تو اب علماء کے علم بلاغت کے جو علماء ہیں ان کے دو قول ہیں اس میں کہ وہ مخصوص بالمدح جو ہے اس کو کہاں نکالا جائے، مقدم نکالا جائے کہ مؤخر نکالا جائے۔ تو عام طور پر تو علماء اس کو مؤخر نکالتے ہیں، نعم الوکیل ہوا وہ نکالتے ہیں، لیکن بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ مقدم نکالنا بھی جائے، مقدم نکالنا بھی جائے۔ تو جب مقدم نکالیں گے تو اس صورت میں وہ پھر مبتدا ہوگا، وہ ہوا نعم الوکیل بن جائے گا۔ تو یہ جو ہوا ہے جو تم نے مقدم نکالا ہے یہ کیا بنے گا؟ ہاں یہ مبتدا بنے گا۔ تو جب یہ مبتدا بن جائے تو نعم الوکیل کیا بنے گا اس کے لیے؟ خبر بنے گا۔ تو مبتدا خبر بننے کے بعد کیا بنا؟ جملہ خبریہ بن گیا۔ تو پہلے والا بھی خبریہ ہے، دوسرا بھی خبریہ ہو گیا۔ تو خبر کا عطف لازم آ گیا کس پر؟ خبر پر۔ انشاء کا تو عطف لازم نہیں آیا۔ میر سید شریف نے گویا کہ اس طریقے سے اس عطف کو جائز قرار دے دیا کہ انہوں نے معطوف میں گویا کہ تعویل کر دی۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وردہ بعض الفضلاء ایضا، بعض فضلاء نے بھی اس کا رد کیا ہے بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَن يُقَدَّرَ مُبْتَدَأٌ فِي الْمَعْطُوفِ، اس طریقے سے کہ انہوں نے کہا کہ معطوف میں مبتدا مقدر مانو، اور اس پر بھائی تقدیر مانتے ہو، کسی چیز کو مقدر مانتے ہو تو مقدر پر تو کوئی قرینہ تو ہونا چاہیے نا۔ تو کہتے ہیں قرینہ کیا ہے؟ بِقَرِینَةِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، کہ معطوف علیہ میں ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ ہوا حسبی، تو وہی ہوا جو معطوف علیہ میں ہے اس کو معطوف میں بھی مان لو، سمجھائیے۔ بقرینۃ المعطوف علیہ اے وہو نعم الوکیل، تو عبارت یوں بن جائے گی وہو نعم الوکیل، فیکون اخباریۃ کالاولی، تو کہتے ہیں پہلے جملے کی طرح یہ بھی اخباریہ بن جائے گا، لہذا انشاء کا عطف خبر پر تو لازم ہی نہیں آیا۔ یہ میر سید سند نے گویا کہ یہ تعویل کر دی۔ لیکن یہ جو تعویل ہے میر سید سند کی، اس پر بھی ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے، ہوا اگر مقدم نکال لیں گے تو مبتدا ہو جائے گا اور نعم الوکیل اس کا خبر بن جائے گا، تو اس طریقے سے تو تم اس کو اخباریہ بنا لو گے، لیکن نہیں بنا سکتے ہو، پھر بھی اخباریہ نہیں بنے گا اگر ہوا نکال بھی لو، اس لیے کہ دیکھو قاعدہ ہے، قانون ہے کہ کسی جملے میں اگر خبر انشاء ہو تو وہ جملہ پھر بھی انشائیہ ہے، وہ جملہ، اور کسی جملے میں
اگر خبر فعل ہو تو وہ جملہ پھر بھی فعلیہ، پھر بھی فعلیہ۔ تو بھائی تم نے چلو ہوا نکال دیا، مبتدا بنا دیا، لیکن نعم الوکیل تو وہ تو پھر انشاء ہے۔ تو جب نعم الوکیل خبر بناتے اور خبر انشاء ہے تو وہ تو پھر انشاء ہو گیا، تو وہ تو اخباریہ نہیں بنا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو تم تو اخباریہ بنانا چاہتے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے، دیکھو ویسے جوابات تو لوگوں نے دیے، لیکن دل کو لگنے والا جواب جو ہے وہ بس ایک ہی ملتا ہے، وہ یہ کہ دیکھو پہلا جملہ جو ہے وہ ہوا حسبی۔ کل تم نے پڑھا ہے کہ یہ جو جملہ ہے اس سے انشاء توکل مراد ہو جائے، اور ہے بھی ایسا واقعہ میں نفس الامر میں وہ ہوا حسبی، جو متکلم بولتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو نفس الامری بات ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے۔ اس جملے کی شکل اور صورت اگرچہ خبریہ والی ہے، لیکن نفس الامر میں اور واقع میں یہ خبریہ ہے نہیں، یہ تو انشاء ہے۔ نفس الامر کو دیکھا جائے، واقعہ کو دیکھا جائے تو یہ انشاء ہے۔ تو جس طرح وہاں نفس الامر میں واقعہ میں انشاء ہے، وہ ہوا حسبی، اگرچہ اس کی شکل خبریہ والی ہے، ہم کہتے ہیں یہی حال بالکل وہ ہوا نعم الوکیل، ہوا کو نکال دو، ہوا کو نکال بھی دو تو بالکل ہو بہو وہی چیز بن جائے گی، جو وہ ہوا حسبی ہے وہی وہ ہوا نعم الوکیل ہے۔ کہ وہ ہوا نکالنے سے کیا ہو گیا؟ وہ ہوا نکالنے سے یہ مبتدا بن گیا، نعم الوکیل اس کی خبر بن گئی، ظاہری شکل اس کی اخبار کی بن گئی ہے، جس طرح وہ ہوا حسبی میں ظاہری شکل اخبار کی ہے۔ تو مانن تو نہ وہ خبر ہے نہ یہ خبر ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ مانن تو نہ وہ ہوا حسبی خبر ہے اور نہ وہ ہوا نعم الوکیل خبر ہے۔ تو مانن تو یہ بھی انشاء ٹھیک ہے، جب خبر انشاء ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر بھی جملہ انشائیہ ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ پہلے کون سا خبر ہے؟ پہلے بھی تو انشاء ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ پہلا والا جملہ بھی تو مانن کیا ہے؟ انشاء ہے، تو یہ بھی خبر اس کی بھی صورت، ظاہری صورت اس کی بھی خبریہ والی بن گئی، ظاہری صورت اس کی بھی خبریہ والی ہے، مانن یہ بھی انشاء وہ بھی انشاء، تو دونوں ایک چیز بنے کہ نہیں بنے، لہذا عطف جائز۔ سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ دونوں مانن انشاء ہو گئے نا، دونوں مانن انشاء ہو گئے، کیونکہ ظاہری شکل تو وہ ہوا نعم الوکیل کی بھی خبر والی ہو گئی، وہ مبتدا اور نعم الوکیل یہ اس کی خبر۔ اسی طرح وہ ہوا حسبی، اس کی بھی ظاہری شکل اخبار والی ہے، سمجھ میں آئیے؟ تو ظاہری شکلوں میں تو دونوں جملے ایک جیسے ہو گئے، تو مانن بھی دونوں ایک جیسے ہیں، کیونکہ مانن بھی تو وہ ہوا حسبی سے جو بھی متکلم وہ بولتا ہے اس کا معنی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں
انشاء توقع، تو یہاں بھی انشاء مراد ہے۔ جب نعم الوکیل کو تم نے خبر بنا دیا تو تم کہتے ہو انشاء بن گیا نا، بن جائے، سمجھ آئیے، مانن تو ویسے بھی انشاء ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ گویا کہ دونوں جملے جو ہیں یہ ظاہری شکل میں بھی ایک جیسے ہیں اور معنی مرادی میں بھی ایک جیسے ہیں، لہذا ان کا عطف آپس میں جائز ہے۔ یہ میر سعید شریف نے یہ بات کی تھی۔ اب یہاں تک تو میر سید شریف کی جو بات ہے یہ بھی گویا کہ مبنی ہے تاویل پر، یعنی یہ بات انہوں نے بھی مان لی کہ چلو انشاء کا عطف خبر پر جائز نہیں ہے، مانتے ہیں تفتازانی صاحب کی بات، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ ایک کو بھی خبر بنا دو، دوسرے کو بھی خبر، دوسرا بھی خبر ہے، وہ نعم الوکیل کو بھی خبر بنا دو، ہوا نکال دو، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ جواب بھی، یہ بات بھی مبنی ہے کس پر؟ تعویل پر۔ قاعدہ وہی مان لیا تھا میر سید سند نے بھی کہ انشاء کا عطف خبر پر جائز نہیں ہے، لیکن یہاں تعویل ہو سکتی ہے کہ یہ خبر کا عطف ہو جائے خبر۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ابھی بات وہی چل رہی ہے، تفتازانی صاحب والی بات چل رہی ہے کہ انشاء کا عطف خبر پر جائز نہیں ہے، سب مان رہے ہیں اس کو، لیکن تعویلات کر رہے ہیں، جملوں میں تعویلات کر رہے ہیں۔ ثم قال، اب میر سید شریف نے ایک اور بات کی ہے، اس جواب، اس رد کا دار و مدار اس رد کا دار و مدار جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ تفتازانی صاحب کا یہ کہنا کہ انشاء کا عطف خبر پر جائز نہیں ہے، یہ علی الاطلاق صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھو، اب بات بدل گئی ہے، اب تفتازانی صاحب کے قانون کو خاص کر رہے ہیں کہ علی الاطلاق یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ انشاء کا عطف خبر پر صحیح نہیں ہے، بلکہ میرے بھائی یہ جو قانون ہے کہ انشاء کا عطف خبر پر نہیں صحیح، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تو اس خبر کے لیے ہے جس خبر کا محل اعرابی نہ ہو، جس خبر کا محل اعرابی نہ ہو، تو وہاں پر انشاء کا عطف اس کے اوپر جائز نہیں۔ آئی سو میں؟ ہاں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگر خبر ایسی خبر ہے کہ اس کا محل اعرابی ہے، محل اعرابی ہے، تو اس کے اوپر انشاء کا عطف جائز ہے۔ تو اب دیکھو، تفتازانی صاحب نے تو مطلق کہا تھا کہ انشاء کا عطف خبر پر جائز نہیں ہے، یہاں میر سید نے ان کے اس قانون میں ترمیم کر دی ہے کہ ایسا مت کہو کہ مطلقاً جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک فرد میں بتاتا ہوں کہ وہاں پر انشاء کا عطف خبر پر جائز ہے، جس خبر کے لیے محل اعرابی ہو تو اس کے اوپر انشاء کا عطف جائز ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو
اب اس جواب کا دار و مدار جو ہے وہ علامہ تفتازانی کے قول میں ترمیم پر ہے. کس پر ہے؟ کہ علی الاطلاق تمہاری یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں ثم قال وأيضا يجوز عطف الانشاء على الاخبار فيما له محل من الاعراب. دیکھا کہ بھائی یہ انشاء کا عطف خبر پر جائز ہے. کس صورت میں؟ جس صورت میں خبر کے لیے محل اعرابی ہو. دلیل میر سید سند نے کہا دلیل لے لو. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَطْعًا قَوْلُهُ تَعَالَى قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے دیکھو قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، تو یہ حسبنا اللہ خبریہ ہے کہ نہیں ہے؟ خبریہ. اور وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اس کا عطف ہے اس کے اوپر کہ نہیں ہے؟ نعم الوکیل کا وہ عاطفہ ہے بیچ میں. تو دیکھو یہ قرآن ہے، اس کو کیا کہو گے؟ وہاں تو تفتازانی صاحب نے جس میں کلام کیا کہ وہ ہوا حسبی و نعم الوکیل، وہ قرآن نہیں تھا. سمجھ آئیے؟ تو یہ تو قرآن ہے، تو اس کو ناجائز کہو گے؟ یہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کہ حسبنا اللہ جو جملہ خبریہ ہے اس کا محل اعرابی ہے. قالو کے لیے وہ مقولہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ سمجھ آئیے؟ تو جب اس کا محل اعرابی ہے تو وہ نعم الوکیل کا عطف اس کے اوپر جائز ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ دلیل دے دی میر سید شریف نے. سمجھ میں آئیے کہ یہ جائز ہے. اب لأن هذه الواو من الحکایت لا من المحکی، یہاں بس کر میرے خیال میں یہ بات ذرا لمبی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ چلو